معزز سامعین، آپ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں سے یہ جنگ بندی ممکن ہوئی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدہ کروایا گیا۔ اسرائیل کے تمام بندوقوں کو حماس رہا کرے گا اور اس کے بدلے میں کئی سو فلسطینی جو اسرائیل کی جیلوں میں بند ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، اور اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے۔ سامعین، اس جنگ بندی سے غزہ میں اور پورے فلسطین میں لوگ سکون کی سانس لے رہے ہیں، اور باقی عرب ممالک میں بھی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ بندی قائم رہے گی؟ پچھلے 2 سالوں سے اسرائیل نے غزہ میں جو تباہی مچائی ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ 60,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل کیا گیا، جن میں بچوں کی تعداد زیادہ تھی۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا عورتیں، سب کو شہید کر دیا گیا۔ سامعین، ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ اگر صحیح معنوں میں جنگ بندی چاہتے تو 60,000 فلسطینی شہید نہیں ہوتے۔ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس نے اسرائیل کو لگاتار ہتھیار سپلائی کر رہا تھا۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک اسرائیل اور حماس کی جنگ روکنے کی کوشش کی تو امریکہ نے جنگ بندی ہونے نہیں دی۔ جن جن ملکوں نے فلسطین کی حق میں آواز اٹھائی ان ممالک پر اسرائیل نے بم برسائے۔ لبنان، سیریا، جارڈن، ایران، قطر وغیرہ وغیرہ۔ جب اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا تھا، بچوں کو قتل کر رہا تھا، سکولز پر بمباری کر رہا تھا، ہسپتالوں پر بمباری کر رہا تھا، یہاں تک کہ فلسطینیوں کے جنازوں پر بمباری کر رہا تھا، بھوک اور پیاس سے تنگ آ کر معصوم فلسطینی عوام تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے جو قطاروں میں کھڑے تھے ان پر اسرائیلی فوجی بمباری کر رہے تھے۔ یہاں تک سامعین، اسرائیل نے فلسطینیوں کو کہتا تھا کہ اگر کھانے پینے کا سامان چاہیے تو ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ، اور سارے فلسطینی جمع ہونے کے بعد جب سامان لینے جمع ہو جاتے تو ان پر راکٹوں سے حملہ کر دیتا۔ سامعین، ان 2 سالوں میں اسرائیل نے فلسطینیوں پر جو ظلم ڈھائے ہیں شاید وہ تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی۔ 60,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر کے، پورے غزہ کو ایک ملبے میں تبدیل کر کے، ہسپتالوں اور اسکولوں، عبادت گاہوں کو ختم کر کے امریکہ اور اسرائیل اب جنگ بندی پر راضی ہو گئے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی تباہی مچا کر پورے غزہ کو تباہ کرنے کے بعد جنگ بندی کیوں کی جا رہی ہے؟ پہلے تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے کہ وہ نوبل پیس پرائز ان کو ملے۔ وہ نوبل پرائز جیتنے کے لیے یہ سب کیے، لیکن نوبل پرائز تو ان کو نہیں ملا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ دنیا کے کئی ممالک فلسطین کو الگ ریاست کا درجہ دلانے کے لیے ایک جٹ ہو گئے تھے۔ اگر اب اور چند دن جنگ بندی نہ ہوتی تو شاید تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ عرب ملکوں کی تو بات ہی نہ کیجیے، وہ سارے ممالک امریکہ اور اسرائیل کے غلام ہیں۔ 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہونے کے باوجود، لاکھوں کی تعداد میں فوج ہونے کے باوجود معصوم فلسطینی کے بچوں کو بچا نہیں سکے۔ دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود بھوک اور پیاس سے مرنے والے فلسطینیوں کو بچا نہیں سکے۔ بہرحال کسی وجہ سے اب جنگ بندی تو ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ بندی قائم رہے گی؟ اس سے پہلے بھی جنگ بندی کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اسرائیل ہمیشہ جنگ بندی توڑ دیتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا سامعین کہ یہ جنگ بندی پر قائم رہیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے جس سے جنگ بندی ہوئی ہے۔ تمام اسرائیلی بندق رہا ہونے کے بعد پھر سے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل ساری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل پر بھروسہ کرنا زمین پر کشتی چلانے کے برابر ہے۔ سامعین، میرے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔